السلام علیکم، میرا نام محمد شایان اسد ہے اور میرے ساتھ ماد ملک ہے۔ آج ہم اپنے ڈسکریٹ اسٹرکچر کے پروجیکٹ کے فیز 2 کو پریزنٹ کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ڈیٹا پریپریشن کے بارے میں، ہمیں جو ڈیٹا سیٹ گیون تھا اس کے اندر ہمارے پاس کچھ ایٹریبیوٹس ہے جیسے کہ ٹائم سٹارٹ اور اینڈنگ ٹائم، جس کا مطلب کہ وہ ٹائم جہاں سے پاس سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہ ٹائم جہاں پہ پاس اینڈ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹیمز گیون تھی جن کے ہر ٹیم کے اندر 14 پلیئرس تھے اور ان کی آئی ڈیز تھی جیسے کہ ٹیم 1 کی آئی ڈی ہے 1 to 14، اسی طرح ٹیم 2 کی آئی ڈی ہے 15 سے 28، اور ایک ٹائم پہ گراؤنڈ کے اندر 11 پلیئرس کھیلتے ہیں اور 3 جو پلیئرز ہیں وہ سبسٹیٹیوشن پہ ہوتے ہیں۔ اور اگر پاسز کی بات کی جائے تو پاسز جیسے اگر آئی ڈی 1 سے 14 کے کسی پلیئر نے پاس کیا اور وہ ریسیو کیا آئی ڈی 15 سے 28 کے کسی پلیئر نے، یا اس کا الٹ ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ میچ کے اندر کوئی ٹیکل اکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح سینڈر آئی ڈی اور ریسیور آئی ڈی وہ پلیئرز ہیں جو پاس انیشیٹ کرتے ہیں، اور ریسیور آئی ڈی وہ پلیئر ہے جو پاس ریسیو کرتا ہے۔ اسی طرح آگے اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس سیگریگیشن آف پاسز کی، تو سیگریگیشن آف پاسز کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس سی ایس پی فائل گیون تھی اس کو ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کیا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، اور اس کے بعد ہمیں ایک C++ کوڈ ریکوائرڈ تھا جس سے ہم نے اس فائل کو ریڈ کرنا تھا۔ اس C++ کوڈ میں ہم نے کوڈنگ کو اس کنڈیشن کے اوپر بیس کیا کہ ہمارے پاس ایک فرسٹ پاس ہم نے کنسیڈر کیا اور نیکسٹ پاسز کو اس کنڈیشن پہ چلایا کہ جو فرسٹ پاس کا ریسیور ہوگا وہی نیکسٹ پاس کا سینڈر ہوگا۔ اس کنڈیشن کو ہمیں 14 ٹائمز امپلیمنٹ کرنا پڑا تاکہ ہم جو 14 میچز کے پاسز ہیں ان کو سیگریگیٹ کر پائیں، اور جو پاسز سیگریگیٹ ہو رہے تھے وہ اوریجنل اس میں فائل میں سے ہم ایکسکلوڈ کر رہے تھے۔ نیکسٹ اگر بات کی جائے ہمارے پاس تو اوبرائز کے کوڈ کے بارے میں، انیشلی اوبرائے کا کوڈ ہمارے پاس جو ڈائنامک گراف لے رہا تھا اور پیٹرن گراف ایز اے ٹیکسٹ فائل لے رہا تھا، اور اس کو ایک انکوڈنگ الگورتھم کے حساب سے ان کو ان پٹ کر رہا تھا اور ان کو میچ کر رہا تھا، مینس کہ پیٹرن گراف کو ٹارگٹ گراف کے ساتھ میچ کر رہا تھا، اور اس بیسس پہ سولوشن ڈرا کر رہا تھا کہ کتنے نمبر آف پاسز پاس ہو رہے ہیں، میچ ہو رہے ہیں ٹارگٹ گراف کے ساتھ، اور اس بیس پہ وہ ہمارے پاس سولوشن دے رہا تھا اور سرٹن کائنڈ آف پاسز دے رہا تھا جیسے کہ ڈوو پاسنگ، ٹرائنگولر پاسنگ اینڈ کواد پاسنگ۔ نیکسٹ اگر بات کریں گے کہ ہمیں کیا چینجز کرنے پڑے اوبرائز کوڈ کو فٹ بال کے حساب سے مینیج کرنے کے لیے، تو ہم نے جو چینجز کرنے پڑے وہ لانچر ایس فائل میں کرنے پڑے، اور اس میں ہم نے چینجز یہ کرنے پڑے کیونکہ انیشلی وہ جو اوبرائز کا کوڈ تھا وہ 5 پیٹرن گراف لے رہا تھا، لیکن ہمیں اسے انکریز کر کے 9 کرنا پڑا، اور پہلے وہ 8 ٹارگٹ گراف لے رہا تھا، اس لیے ہمیں اس نمبر کو انکریز کر کے 14 کرنا پڑا، اور ہم نے اپنی آؤٹ پٹ کو اس طرح چینج کیا کہ کیونکہ ہمارے پاس انیشلی کچھ پرابلمز آ رہی تھی جس سے ہمارے پاس سولوشن نہیں ڈرا ہو رہا تھا، تو آؤٹ پٹ کو ہمیں چینج کرنا پڑا تاکہ ہمارے پاس وہ ڈیزائرڈ سولوشن آ سکے، اور ہم نے یہ اس کو ایز اے ڈیبگنگ اسٹریٹجی یوز کیا۔ نیکسٹ ماد آپ کو ہمارے جو ورکنگ پروسیجر ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ شایان نے آپ کو اسٹارٹنگ کی سلائڈس میں بتایا تھا کہ اوبرائے جو ہے وہ ٹیکسٹ فائل، اوبرائے کا کوڈ جو ہے وہ ٹیکسٹ فائل ایکسیپٹ کرتا ہے ان پٹ، جس کے اندر جو ہے وہ گراف کی انفارمیشن انکوڈڈ ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی اسی طرح جو ہے وہ ٹیکسٹ فائلز کریٹ کی ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ اوبرائے کا کوڈ انہیں ایکسیپٹ کر سکے۔ اوبرائے کا جو کوڈ ہے وہ کچھ اسپیسیفک فارمیٹ میں جو ہے وہ اپنا ان پٹ لیتا ہے ٹیکسٹ فائلز کو، جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف نوڈز آتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم ہر نوڈ کے ایجز بتاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس پاسز ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پھر ان کے فردر ایجز کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ کس نوڈ کو ایج جو ہے پاس جا رہا ہے، ایجز یہاں پہ ہمارے پاس پاس کو ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ان پٹ جو ہم نے کوڈ امپلیمنٹ کیا تھا اس کی جو آؤٹ پٹ تھی وہ اوبرائے کے کوڈ کی ٹیکنیکلی ان پٹ بنتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، اور ہمارے پاس ٹیکسٹ فائلز آئی تھی جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹاپ پہ جو ہے وہ نمبر آف نوڈز آ رہے ہیں، ان کے آئیڈینٹیفائرز آ رہے ہیں، پھر نمبر آف ایجز آ رہے ہیں یا پاسز آ رہے ہیں فرسٹ نوڈ کے، اور ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کس فرسٹ نوڈ نے کس نوڈ کو جو ہے وہ پاس دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم ان پٹ دیتے ہیں اوبرائے کے کوڈ کو تو وہ جو ہے وہ ہمیں را فارم میں آؤٹ پٹ دیتا ہے، جو کہ ڈائنامک گراف کے اندر جو ہے وہ پیٹرن پاسنگ پیٹرنس کے سب گرافس ڈھونڈتا ہے، جو کہ اوبرائے کا کوڈ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایج آف 0 جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائنامک گراف شو کرتے ہیں، اور جو جی آف ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیٹرن گراف کا شو کرے جو کہ
جو ہے وہ پاسنگ پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بعد جو ہے وہ جیسے کہ شایان نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ فارمیٹ کی تھی ان پٹ، تو یہ ہمارے پاس سولوشنز آ رہے ہیں. سولوشنز جو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم 1 کے ٹوٹل سولوشنز آ رہے ہیں 9 پیٹرنس کے لیے، اور سیکنڈ لیفٹ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم 2 کے سولوشنز آ رہے ہیں 9 پیٹرن کے لیے. اس کے بعد جو ہے ہم اپنی امپلیمنٹیشن میں موو کرتے ہیں، جو کہ ہم نے C++ میں کوڈ امپلیمنٹ کیا ہے جو کہ پاسز کو ہینڈل کرے. ہم اپنے کوڈ کی طرف موو کرتے ہیں. اسٹارٹنگ جاتے ہیں تو میں نے کچھ ہیڈر فائلز انکلوڈ کی ہیں جو ہم آگے یوز کریں گے. ایک میں نے اسٹرکچر امپلیمنٹ کیا ہے فٹ بال پاس ڈیٹا، جس کے ڈیٹا ممبرز ریسیور پاس اسٹارٹ ٹائم اینڈ ٹائم. ایک فٹ بال پاس ڈیٹا اسٹرکچر کا آبجیکٹ جو ہے وہ ایک پاس کو جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے. اس کے بعد اپنے مین کی طرف چلتے ہیں. مین میں جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ فائل ریڈ کریں. فائل کی فرسٹ لائن کو ہم اگنور کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے وہ کالم نیمز کو ڈینوٹ کرتا ہے. پھر ہم لوپ لگا رہے ہیں اور اینڈ تک جا رہے ہیں فائلز پہ. ٹھیک ہے، ہر رو کو ریڈ کریں، اس کے اندر سے جو ہے وہ میننگ فل ڈیٹا سیپریٹ کر رہے ہیں سنک اسٹریم یوز کر کے، جو کہ کوما کو ایز اے ڈیلیمیٹر یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم پاسز کے ویکٹر میں اسے پش بیک کریں، فائل کو کلوز کریں. اس کے بعد جو ہمارا ایک فنکشن ہے ایکسٹریکٹ میچز، جس میں میچز ایکسٹریکٹ ہو رہے ہیں سارے پاسز کو لے کے. وہ ان پٹ لے رہا ہے پاسز کا ویکٹر، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کریں، آئٹریٹر یوز کریں. اور جو شایان نے شروع میں ہمیں کنڈیشنز بتائی تھی کہ جو نئے پاس کا پاسر ہے وہ پرانے پاس کا ریسیور ہونا چاہیے، اور جو نئے پاس کا اسٹارٹنگ ٹائم ہے وہ پرانے پاس کے اینڈنگ ٹائم سے گریٹر یا ایکول ہونا چاہیے. اس بیس میں ہم 14 دفعہ لوپ چلتے ہیں اور میچز جو ہے وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی میچز سپریٹ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اپنی مین کی طرف واپس آتے ہیں. مین کی طرف واپس آ کے ہم جو ہے وہ پورا کا جو کوڈ ہے وہ ڈپلیکیٹس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو ہم جو ہے ڈپلیکیٹس اس میں ریموو کرتے ہیں. ساتھ آپ سی آؤٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ہماری جو کوڈ کی آؤٹ پٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہتر مدد کریں. ہم دونوں ٹیمز کے جو ہے وہ میچز کے ڈیٹا جو ہے وہ سپریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے کوڈ کے جو مین وہ ہے مقصد ہے وہ ہے اوبرائے فائلز کریٹ کرنا، تاکہ جو ہے وہ ہم اوبرائے کے کوڈ کو انپٹ دے سکیں. تو جو اوبرائے کا ہمارا فنکشن ہے وہ جو ہے وہ دیکھیں آپ ڈی جی فائلز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اسپیسیفک فارمیٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 14 نوڈز ہیں، ان کے آگے آئیڈینٹیفائرز، پھر آگے ان کے پاسنگ ڈیٹیلز ہے، وہ سارا وہ فائل کے اندر رائٹ کرے اور جو ہے وہ فائلز وہ جنریٹ کرے. یہ ہمارا کوڈ تھا، امپلیمنٹیشن تھی. فردر جو ہے وہ ہم نے پائتھن کی اسکرپٹس بھی تھوڑی بہت ان کو یوز کیا ہے. لارج لینگویج ماڈلس ہم نے جنریٹ کروائی ہیں اور ان کی بیسس پہ ہم نے جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا ہے، جس کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ یہ بار چارٹ جنریٹ کیا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو سے جو ہے وہ ٹیم اے ہے اور ریڈ سے جو ہے وہ ٹیم بی ہے. یہ جو ہے وہ پاسنگ پیٹرنز آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بتا رہے ہیں، اور جو ہے نمبر آف پاسز یا پھر ہمارے پاس جو نمبر آف سولوشنز ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹیم نے اس پیٹرن کے پاسز جو ہیں وہ اتنی دفعہ کیے ہیں. بیسیکلی یہ بار چارٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پچھلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاسنگ پیٹرنز 1 to 1 ہے اور 1 to 1 2 ہیں، یہ دونوں ٹیمز نے بہت زیادہ کرے. اس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ دونوں ٹیم جو ہیں وہ ان پاسز پیٹرنز کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنی تھی اپنے ٹوٹل میچز میں، سارے میچز میں. اس کے بعد ہم ٹرانزیشن گرافس پہ آتے ہیں جو بھی ہم نے جن کو ہم نے LLMs کی مدد سے جنریٹ کروایا تھا. یہ بیسیکلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک پاسنگ پیٹرن جو ہے وہ دوسرے میں انوالو کرنے کے کتنی اس کی پروبیبلٹی ہے. فار ایگزامپل اسٹارٹنگ جو ہے وہ 1-2 پاسنگ تھی، تو پھر 1-2 سے 1-2 پاسنگ میں ہمارے پاس کتنی پروبیبلٹی ہے کہ وہ کنورٹ ہو. لیفٹ سائڈ پہ ٹیم 1 کے لیے ہے، رائٹ سائڈ پہ ٹیم 2 کے لیے. اس کے بعد شایان ہمیں واپس جوائن کرتے ہیں اور فردر جو ہے وہ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں. ہمارے کوڈ امپلیمنٹیشن کے بعد ہم یہ ایزیلی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ٹیمس تھیں ان کیا اسٹریٹجیز تھیں، ان کے اسٹریٹجیز پہ انہوں نے فوکس کیا. جیسے کہ ہم بات کریں اپنی ٹیم اے کی، تو ٹیم اے میں جو ریشو تھا سائیکلک پاسنگ پیٹرنس کا وہ بہت زیادہ تھا، اور جو ان کا ایمفیسس تھا سمپل اور ہائیلی کمپلیکس پیٹرن پہ وہ بہت کم تھا. مینس کہ انہوں نے ماڈریٹ پاسنگ پیٹرنس کو زیادہ پریفر کیا اپنی گیم میں. اور اسی طرح اگر ٹیم بی کی بات کریں تو ان کا جو ریشو تھا ریپیٹیٹو پاسنگ پیٹرنس پر وہ بہت زیادہ تھا، اور جو ان کا ایمفیسس سملر ایز ٹو ٹیم میں سمپل اور ہائیلی کمپلیکس پیٹرن پہ بہت کم تھا. نیکسٹ ہم نے ایک ایگزامپل کوڈ کی ہے ایک ایسے ایپ کی جو کہ ورک کرتا ہے ڈائنامک گرافس پہ. اس کا نام ہے ٹرو کالر، اور اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اس کے پاس ایکسیس ہوتا ہے اپنے یوزر کے کانٹیکٹ بک کا، اور کسی بھی ان نون کالر کی کال کو وہ سرچ کرتا ہے اس کانٹیکٹ لسٹ میں، اور اس کانٹیکٹ لسٹ میں سے وہ اس کالر کا نام ایکسٹریکٹ کر کے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیتا ہے.
تو یہ سملرلی ورک کرتا ہے کیونکہ اس میں بھی ڈائنامک گرافس کا یوز ہو رہے ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی ہمارے پاس، اور یہ ہمارا ہینڈ تھا ڈسکریٹ اسٹرکچر کے پروجیکٹ کے فیز 2 کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فرام آر سائڈ. ہم جو ہے وہ کورس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیمو میں پرووائڈ کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.